ہم پرامن ہیں، پرامن رہیں گے، لیکن اپنے دکھی عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنا ہمارا دینی، ملی اور قومی فریضہ ہے۔ ہم دلوں میں گھسے ہوئے نہیں ہیں، ہم قوم کے درمیان ہیں، ہم قوم کے درمیان رہیں گے، اور جب تک ہم قوم کے جذبات کی ترجمانی نہیں کریں گے پھر ہمیں ان سے اپیل کرنے کا حق بھی نہیں بنتا۔ اس لیے اہل اقتدار نے جو ظلم ڈھایا ہے تو اب اس پر قومی جذبات کو بھی سنیں اور سمجھیں اور کانوں کو کھولیں۔ یہ گولیاں جو پاکستانی عوام کے ٹیکس سے بنائی گئی ہیں، یہ پاکستانیوں کا سینہ چیرنے کے لیے اور یہ پاکستانیوں کے دلوں کو داغنے کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ تو دشمن کے لیے بنائی گئی تھی۔ آج اس اسلحے کو، ان گولیوں کو عاشقان رسول پر آزمایا جا رہا ہے، تو آزما کر دیکھ لو محبت مصطفیٰ کی شمع کو، نہ کبھی تم بجھا سکو گے، تمہارا اقتدار مٹ جائے گا، یہ شمع کا قیامت انشاءاللہ ہوگا۔ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ یہ ایک جماعت تک، تنظیم تک محدود نہیں ہے، یہ دنیا بھر کے اہل سنت کا نعرہ ہے۔ ہمیں پیغام آیا کہ ہم اعلان کے منتظر ہیں۔ میں پورے پاکستان کو خیبر سے لے کر واگا تک اور چمن سے لے کر کراچی تک یہ پیغام دے رہا ہوں کہ کل کی ہڑتال میں آپ پرامن ہڑتال میں، پہیہ جام ہڑتال میں، شٹ ڈاؤن ہڑتال میں آپ ناموس رسالت کا جو حق آپ پر واجب ہے اس کا قرض چکانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں، اور ہم اہل اقتدار کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں۔ جن کو اپنی طاقت پر ناز ہے انہیں ہم اللہ کی طاقت سے ڈراتے ہیں، انہیں ہم جلال الہی اور غضب الہی سے ڈراتے ہیں۔ اگر تمہاری جسارتیں نہ بند ہوئی تو اس وقت سے ڈرو جب اللہ کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کی گستاخی ہوئی ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے کہ فرانس کے اس معاملے ہوئے آپ بہانے بنا رہے ہو لوگوں کے سامنے۔ آپ کہتے ہو کہ یورپی یونین جو ہے وہ بنائی طور پر پیچھے ہٹ جائے گی۔ یورپی یونین کا پورا کانسٹیٹیوشن دیکھ لیں، ہر ملک جو ہے اپنی فارن پالیسی کے حساب سے آزاد ہے۔ کوئی ملک اس طرح کی سولیڈرٹی شو نہیں کر سکتا جس طرح آپ سمجھتے ہیں۔ ہر ملک کے اپنے ریلیشن شپ میں تعلقات ہیں، سارا کچھ۔ ابھی امریکہ جو ہے وہ نیٹو کا رکن تھا، روس کے سفارتکاروں کو باہر نکالا ہے۔ نیٹو کے بندوں نے سارے یورپ کے ممالک نے کسی ایک کو ملک میں بتایا۔ پھر وزیر اعظم صاحب، کیا آپ نے اپنے فورن افسران سے پوچھا کہ انہوں نے کتنے وزیروں سے، یورپی یونین کے وزیروں سے، ان سے امبیسڈر سے بات کی کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ چل رہا ہے؟ اس کے منٹس آپ نے مانگے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے سفیروں سے پوچھا کہ آپ نے اس جگہ پوچھا کہ ہمارا اتنا بڑا آصف شاہ جو ہے وہ پھٹنے والا ہے، آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرانس کے سفیر کو کبھی بلا کے کہا کہ یہ صورتحال بننے والی ہے؟ آپ کے میسٹر جو فرانس میں جو بھی سفارت خانہ موجود تھا اس نے وہاں آپ نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی ہوم ورک نہیں کیا، اور اس کی بنیاد پہ آپ جا کے ایک معاہدہ بھی کر دیتے۔ پھر وہ معاہدہ ڈیلے ہوا۔ اب اس معاہدے کے ڈیلے ہونے کے بعد آپ مجھے بتائیے، ایک قرارداد اس میں پیش ہو جاتی ہے، آپ مجھے یہ بتائیے اس قرارداد کے پاس ہونے میں کیا حرج ہے؟ مطلب یہ کوئی نہ کوئی چیز تو ہے۔ بلیک میل نہیں کریں، کس بات پہ بلیک میل کر رہے ہیں؟ کسی کے باپ کی جائیداد ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات، تو اس پہ یہ حکومت بلیک میل ہوتی ہے؟ اس سے بڑی تکلیف دہ کیا بات ہوتی ہے کہ ایک حکومت کہہ رہی ہے کہ ایک سفیر کوئی، کیا کسی نے یہ کہا ہے کہ تم حکمرانی چھوڑ دو؟ کیا کسی نے کہا ہے کہ بنی گالا کا گھر ہمارے والے کر دو؟ کیا کسی نے یہ کہا ہے کہ تم پنجاب کی چیف منسٹر؟ صرف ایک بات ہے کہ آپ یہ بات کہہ دو کہ ہم 22 کروڑ عوام کی یہ اسمبلی جو ہے، کم از کم یہ بات کہہ دو کہ 22 کروڑ اس کی اسمبلی جو ہے یہ کنڈیم کرتی ہے، کتنی اتنا بھی لفظ کہنے کو تیار نہیں ہو تم لوگ، اور پھر اس کے بعد کہتے ہو کہ اس لوگ میں لوگ پرامن۔ آج جو حالت آپ نے کی ہے، اور سب سے بعد آپ نے پولیس والوں کی بڑی سیوا کر دی۔ میں آپ کی باتیں نہیں کھولنا چاہتا، سارے ایڈمنسٹریشن میں 35 سال رہا ہوں، یہ پولیس والے 4 دن آپ کے ساتھ مار کھائیں گے، لیکن جس دن پبلک پریشر ہوگا، یہ نہیں ہے، یہ بلوچستان نہیں ہے، یہ وزیرستان نہیں ہے، یہ سوات نہیں ہے جہاں 15,000 جو ہیں جو گن مین لے کے نکلے تھے، اور اس کے بعد آپ نے 50,000 گن مین لے کے یا 10,000 گن مین لے کے ٹینک لے کے آپ نے مقابلہ کر دیا، لوگ پیچھے۔ یہ جنرل پبلک ہے، یہ جنرل پبلک ہے۔ عام چھوٹے چھوٹے گھروں میں جنازے جا رہے ہیں، یہ عام روٹین کے محلوں میں جنازے جا رہے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہو
کہ اگر 200-250 اپنا علاقوں کے اندر 2000 شہروں کے اندر جو مختلف لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی بستیوں کے اندر جیسے کارخانوں میں آج کے رسول جو ہیں لوگ واقعی ہیں، وہ اچانک اگر نکل پڑے تو آپ سنبھال سکیں گے؟ مجھے نہیں پتا آپ کے ڈپلائیبل فورسز کیا، میں لوگوں کے ساتھ لیڈ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن خدا کے لیے خان صاحب اور جس طرح کے اپنے مشیر لگا دیے ہیں یہاں پر کہ جن کو کچھ سمجھ نہیں ہے، جن کو نہ حرمت رسول کا پتہ ہے، نہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے کا اندازہ ہے، وہ لوگ یہاں کے گفتگو کرتے پھرتے ہیں۔ آپ اپنا معاہدہ ہے، اس معاہدے کا باوجود کسی چیز کے سیدھا کل اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کرو، قرارداد جو نہیں مانتا وہ آپ کے صاحب کو خود پتہ چل جائے۔ اس قرارداد کے بعد بھی ایک لمبا پروسیس ہے سفیر کو نکالنے کا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ خود سوچیں کہ 22 کروڑ عوام جب کھڑے ہو کے کہتے ہیں، پورے 22 کروڑ عوام ڈیموکریٹکلی کہتے ہیں کہ یہ ہیٹ سپیچ ہوئی ہے، تو کیا دنیا میں اس بات کو کوئی نگیٹ کر سکتا ہے؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ آج جب ہم بات کر رہے ہیں ماہ رمضان المبارک ہے اور روزے کی کیفیت میں یہ میں ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، دل دکھتا ہے جب تشدد ہو رہا ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کہیں سے بھی ہو رہا ہے۔ مسلمان کی جان تو بڑی قیمتی ہے، ایک مسلمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی جان تو اے کعبۃ اس سے زیادہ عظمت والی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک۔ اور ماہ مقدس ماہ رمضان مبارک ہو، جس کسی کی طرف سے بھی کوئی تشدد کا کام کیا گیا ہم بہرحال مذمت کرتے ہیں۔ اگر کہیں کسی مسلمان بھائی کی جان گئی ہے تو ہم مذمت کرتے ہیں، درد دل کے ساتھ ہی گزارش رکھنا چاہتے ہیں کہ حکومت بھی ہوش کے ناخن لے، اور ریاست تو ایک ماں کی طرح ہوتی ہے اور اس کو اچھے انداز سے اپنے لوگوں کو ڈیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جو یہ مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے، ان بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ عدم تشدد کی پالیسی پر ہی رہیں اور اپنی اخلاقی جیت اور برتری کو ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن بہرحال جو بھی کچھ خبریں آئی ہیں اور جس طرح کی ویڈیوز اس وقت گردش کر رہی ہیں، دل تو دکھتا ہے کہ مسلمانوں کی جانیں وہ لی جا رہی ہیں اور مسلمان شہید کیے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں۔ اس تعلق سے ہم گزارش کرتے ہیں حکمرانوں سے بھی کہ وہ عدم تشدد کی طرف آئیں، اور جو ہمارے بھائی اس مطالبے کو لے کر کھڑے ہوئے وہ بھی صبر کا مظاہرہ کریں، اور ہمارے مقتدر حلقے، ہماری دینی اجتماعیتیں، ہمارے ساتھی وہ لوگ کہ جو اختیار رکھتے ہیں، جو جہاں اختیار رکھتا ہے وہ کوشش کرے کہ صلح کرانے کی کوشش کرے۔ اس وقت معاملہ بہت شدید نوعیت کی کیفیت میں داخل ہو چکا ہے، دل دکھتا ہے، اور اس ماہ مقدس میں قتل و غارت گری کے معاملات ہو جائیں، یہ تشدد کے معاملات ہو جائیں، اس سے قطعاً کوئی مسلمان اتفاق نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت جن لوگوں کے پاس جہاں آواز پہنچانے کی صلاحیت ہے وہ آواز بلند کریں، چاہے وہ ائمہ ہوں، خطباء ہوں، دینی اجتماعیتوں کی ذمہ داران ہوں، یا اینکر پرسنز ہوں، یا ہمارے سیاستدان ہوں۔ ملک ہے ہمارا، سب مسلمان ہیں، اور نبی مکرم علیہ السلام کی ناموس کا تحفظ ہم سب کا ایمان کا تقاضا بنتا ہے، ہم ایمان والوں سے اس کا مطالبہ ہے۔ چنانچہ اس تعلق سے حکمراں بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں اور عوام بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ کیا باقی مذہبی جماعتوں نے طریقے لبیک کے ساتھ معاہدہ کیا تھا؟ آپ کی حکومت نے، آپ کے دستخط موجود ہے نور اللہ قادری کے اور شیخ رشید کے، انہوں نے معاہدہ کیا ہے۔ کیا باقی مولویوں نے معاہدہ کیا ہے؟ کیا میں نے معاہدہ کیا ہے؟ کیا سراج الحق صاحب نے جو معاہدہ کیا ہے، یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے معاہدہ کیا ہے؟ معاہدہ کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے ان سے وعدہ کیا کہ 20 اپریل تک کا ٹائم دے دیا جائے، ہم اس بارے میں قانون سازی کر کے ایک مراسلہ تھما دیں گے احتجاج کا۔ آپ نے عہد شکنی بھی کی، وعدہ شکنی بھی کی، اور جب حکومتوں کا زوال شروع ہوتا ہے میرے بھائیوں، کسی ایک واقعے کے اوپر، کسی ایک سانحے کے اوپر افسوس کا اظہار کر دینا اور اسی نوعیت کے دوسرے سانحے کے اوپر خوش ہونا، یہ فرقہ واریت، منافقت اور تعصب کی انتہا ہے۔ جس طرح 2-3 پولیس والوں کی شہادت پہ ہر دینی طبقے نے ان کی شہادت کے اوپر غم و غصے کا اظہار کیا اور کہا یہ نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح آج پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جو آج لاہور کی سڑکوں کے اوپر اہل سنت کو ذبح کیا گیا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے، وہ لبرل مافیا جو کئی دنوں سے، اور درست کہہ رہی تھی اس وقت کہ پولیس کے اوپر پتھراؤ نہیں ہونا چاہیے، پولیس والوں کو نہیں مارنا چاہیے، آج وہ کہاں ہیں؟ پولیس والوں کے فوتگی کے اوپر تو مذہب پسند اور اسلام پسند آپ کے ساتھ مل کے روتا ہے، اے پی ایس سانحے پہ مولوی آپ کے ساتھ مل کے روتا ہے، کوئی فوجی شہید ہو جائے آپ کے ساتھ مل کے اسلام پسند آنسو بہاتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بارش فوت ہو جاتا ہے، جب کوئی بارش ذبح ہو جاتا ہے، جب کوئی بارش تشدد کی لہر میں آ کے ہلاک ہو جاتا ہے، تب مولوی بیچارہ اکیلا روتا ہے،
تب لاش بھی اکیلے اٹھانی پڑتی ہے، تب جنازہ بھی اکیلے پڑھانا پڑتا ہے، تب زخمیوں کو بھی مسجدوں میں پناہ دینی پڑتی ہے، ہسپتالوں کے دروازے بھی ان کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ مولوی انتہا پسندی پھیلاتا ہے، میں نے معاہدہ کیا ہے، میں انتہا پسندی پھیلاتا ہوں۔ معاہدہ کرنے والا تو نور الحق قادری اور شیخ رشید ہے، اور شیخ رشید تو سپاہی ختم نبوت ہے، معاہدہ بھی کیا اور معاہدے سے مکر بھی گیا اور پابندیاں بھی لگا رہا ہے۔ اس طرح حکومت بچ جائے گی؟ اس طرح اقتدار کو طول دے دیا جائے گا؟ کیا یہ اقتدار بچ جائے گا؟ یہ گرتی ہوئی دیوار ہوتی ہے، یہ ہر حکمران جاتے جاتے ایک ایسا بلنڈر ضرور مارتا ہے کہ جس کے بعد یہ مہر لگ جاتی ہے کہ اس کے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔